السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی اور میری جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو آج کل آپ محبتوں کے انبار دیکھ رہے ہیں میرے لیے پا جنید کی طرف سے، اصل میں آج کل یہ میرے ہتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ شروع سے نہیں، چند دنوں سے ایک واقعہ ناظرین ایسا ہو گیا کہ یہ آ جاؤ بیٹھو۔ نہیں کلیئر ویور جو ہوتے ہیں وہ فیملی ہوتی ہے ہماری۔ اچھا جو تمہاری بات ہوتی ہے اس وقت پھر میری منتر ڈال رہے ہوتے ہو، یہ بات کیمرے کے سامنے کرنے والی تھی یار، یہ بات کیمرے کے سامنے کرتے ہیں یار، برا لگتا ہے تم میری جان، میری مجھے بہت بہت عزیز اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، میں دانشور کی بجائے سفارشیہ لگنا شروع ہو گئی۔ کلیئر تو کرنے دو کہ میں کس لیے اتنی محبتیں وصول کر رہا ہوں۔ جی جی ناظرین، اصل میں یہ بلیک میل بیچارہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ 3-4 دن پہلے شو ختم کر کے تو راستے میں کہیں دوستوں کے ساتھ چائنیز کھانے چلا گیا ہوا تھا۔ اچھا کر گیا تو یار ایٹیز بھابی نے سوٹی پکڑ کے تو پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اتنی دیر سے، تو کہتا ہے جی کہ وہ شو کے بعد ایئی کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہا تھا۔ تو یہ کہہ کے تو اس کو شک پڑا کہ بھابی کو یقین نہیں آیا، یہ باتھ روم میں جا کے مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ ایئی میں نے تمہیں نہیں کیا تھا، تمہارا اتفاق سے فون آ گیا لا اتفاق سے اتنا میں نے اتفاق رکھا ہوا ہے، فون ہے میرا، یہ اتفاق فاؤنڈری ہے جو اتفاق سے آ گیا تھا فون۔ باتھ روم میں جا کے گھس کے مجھے کہتا ہے یہ تمہاری پرجائی اگر فون کر کے پوچھے نا کہ کہاں تھے تم لوگ تو کہہ دینا کہ ہم شو کے بعد میٹنگ کر رہے تھے۔ مجھے ترس آیا اس کی دھیمی دھیمی اور خوفناک سی آواز سن کے، میں نے پاپی کا فون آئی گیا یاہرہ وہ تو انویسٹیگیشن اس کی پوری کرتی۔ انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ یہ بھائی آپ لوگ شو کے بعد کیا کر رہے تھے ادھر؟ میں نے کہا جی میٹنگ کر رہے تھے۔ میٹنگ میرے منہ سے نکلا تو بھابی کی ہنسی نکل گئی ہے۔ انہوں نے کہا بے پرا میرے تیرے للکا دی میٹنگ، آج کل کون سی وڈی عید نہیں دی کہ جو تم سے اس نے پوچھنا تھا کہ بکریاں نے شٹالا پائی دے کہ مکئی پائی دی؟ میرے پھر منہ سے نکل گیا، میں نے کہا جی یہ دوستوں کے ساتھ چائنیز کھانے گیا ہوا تھا۔ اس پہ بیچارہ اس دن کا پریشان ہے کہ تم بھابی کو کہو کہ میں نے ہنسی مذاق میں کہا تھا۔ چلو اب تسلی ہو گئی، ٹھنڈ پڑ گئی دل کو۔ یاہر ہے آج کل تو انویسٹیگیشن جو ہے نا، اس کے دل میں نا یہ کلب رہی تھی، بات ابل رہی تھی۔ جس طرح پہلے وقتوں میں ہمارے بچپن میں بچے پکڑے جاتے تھے نا کوئی شرارت کرتے ہوئے، اب بڑے پکڑے جاتے، بچے نہیں پکڑے جاتے، بچے تو بہت تیز ہوتے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے میرا نکاح منڈا مجھے کہتا ہے کہ پاپا ذرا میرے سکول آ جائیے گا کل، ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے۔ اچھا میں نے کہا گیٹ ٹوگیدر چھوٹی سی کیا مطلب؟ کہتا ہے بس وہ آپ ہوں گے، میں ہوں گا اور میرے سکول کے پرنسپل ہوں گے، نو پرابلم۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ادھر کوئی ایسی شرارت کر بیٹھا ہوں کہ پرنسپل صاحب نے آپ کا بلایا ہے، کہہ رہا ہے کہ چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے۔ دیکھو نا ذرا، تو یہ اب تو بچیوں کی جگہ بڑیوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، پکڑے جائیں تو پھر اس کو کور کرنے کی جانچ بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، ان دو لڑکوں کی نوک جھونک تو چلتی رہے گی، پیش کرتی ہوں آج کی پہلی خبر۔ میرے ساتھ تمہاری بھی موج ہو گئی، ساڑھے نال رہو گے تھے عیش کرو گے۔ اس طرح کے بندے کے متعلق عورتیں باتیں کرتی ہیں نا، بابیڑو کی جگہ لگی ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرو، ہماری لڑائی کا فائدہ ہو گیا، فائدہ ہوا ہے ایسا ویسا نہیں۔ اس بچی نے دیکھنا میٹرک میں بہت ٹاپ کر رہے ہیں جی، بالکل کرے ہی کرے۔ اچھا جی، ANP کے سربراہ اسفند یار ولی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ساری رات بھنگڑے ڈال کر دن میں کام کیا کریں گے؟ اس لڑکے نے دیکھ لو کیا بیان دے دیا۔ حد ہو گئی ہے ویسے۔ حضور آپ کا کیا خیال ہے کہ ساری رات وہ جو بھنگڑے ڈالتے ہیں پھر سویرے ویلے بھی کٹھی کریں؟
جناب علی وہ اپنے صحت کے مطابق جو ان کو حسب توفیق اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے کام کر رہے ہیں. ویسے بھی میرا خیال ہے ایک سیاستدان کے متعلق ایک سیاستدان کا یہ بیان یہ بھی نہیں دیتا بالکل کیونکہ اگر کام بھی کرنا ہے تو پھر سیاست ہی کر لی. یہ کیا تھا؟ ہنسی نہیں نکلتی اس دکھی زندگی میں کیا کروں. ہنسنا چاہتا ہوں میں اس بیان کے اوپر. دیکھو نا کام نہیں کر رہے بھائی سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے. پاجناس تھوڑی کر رہے ہیں بیچارے. کبھی اس جلسے میں جا کبھی اس جلسے میں جا کبھی ادھر تھا تیسرا اس جلسے میں جا. کام اب وہ کیا کریں تیسا پکڑ کے نہر کھودنی شروع کر دے حیور. جتنی کہ ان کی صحت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب فرحاد خٹک صاحب کی. عزیزہ فرحاد نہیں پرویز خٹک صاحب ہے. پرویز خٹک وہ دودھ کی نہر سے مجھے وہ فرحاد یاد آ گیا. اچھا ماڑے سے ہیں وہ بیچارے پرویز خٹک صاحب. ایک دفعہ یور سے ماچس جلا کے تو کتنے دن بازو کو وال پڑوا بیٹھے. اور پھر سرجن نے بتایا یور تیلی ایک ہاتھ سے نہ اٹھایا کرے ماچس رکھ کے دونوں ہاتھوں سے تیلی پکڑ کے اوپر مار لے پول والٹ. اور دونوں ہاتھوں سے بھی اگر تیلی پاری لگے تو تیلی کو ماچس کے اوپر رکھ کے اوپر روڑا رکھ کے تو پیچھے سے تیلی ریڑ دے. وین ہوگا نا اوپر تو جل جائے گی. پنجاب میں صوبائی محکمہ داخلہ سے 290 حساس اور اہم فائلیں غائب ہو گئیں. بہت اچھے 290 فائلیں غائب ہو گئی ہیں حیور. وزیر اعلیٰ صاحب کا سخت نوٹس اور تحقیقات شروع کروا دی. جی وزیر اعلیٰ صاحب بے شک اس پہ سخت ٹیٹ کچور نوٹس لے لیں یہ غائب فائلیں نہیں ملیں گی. دیکھ لیں کیوں عزیزی صاحب؟ اکثر ایسا ہی ہوا ہے. یہ ایل ڈی اے کی بلڈنگ کو جو آگ لگی تھی پونا لاہور کہتا رہا ہے کہ یہ فائلیں ادھر ادھر کرنے کے لیے انہوں نے ریکارڈ جلا دیا کپڑے شپڑے یہ وہ جو کھادا پیتا غائب کر دیا. بالکل کیا بنا اس کی کچھ ہوئی ہے انویسٹیگیشن؟ نہیں. یہ لاہور میں کو جانور پھر رہے ہیں یا ادھر کوئی فروٹ لگا ہوا ہے؟ انسان ہے ان کی ٹینشن کے مطابق ان کو بتائیں تو صحیح نا کہ واقعہ کیا ہوا ہے. کسی کی انویسٹیگیشن کا رزلٹ تو بتائیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس لیے یہ 290 فائلیں پول کے تو نئی فائلیں خرید کے کام شروع کرو. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے میں دیر کر دی. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. بڑی دیر بعد میرا مرشد آیا. واہ جی واہ مرشد واہ 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 واہ. بڑی دیر کے بعد آیا مرشد. بیان تو آپ کا پھیکی دمال یار گٹار نکلوا لوں. ارادت تو پھر یہی ہے نا یار. بہت اچھے ارادت نہ کر تیری مہربانی. مرشد ویسے میں معافی چاہتا ہوں بیان تو آپ کا سینتھامیٹیکل ہی ہے. سینتھامیٹیکل؟ آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. مجھے مرشد کے بیان کی سمجھ نہیں آئی. دیکھو نا یار مجھے مرشد کی سمجھ نہیں ہے. یار بالکل ہی نا مرشد کو ہمیں فارغ کر دو. میرے پمے ہیں مرشد. میں نے کیا فارغ ہے. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. حکومت ان کی گئی ہے ان کی اللہ کے فضل سے جو اپنی محبت اور شخصیت اور وجاہت اور شجاعت نہیں تو قابلی ادھر چلے گئے پیپل پارٹی کے کیا ہے والا ان کا اعتزاز اور ان کا جو بدر ہے وہ نہیں کم ہوا ابھی. مرشد میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حیور ہے کہ آپ اپنی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. تو آپ کیوں عمران خان کو گرفتار کرنے پہ زور لگا رہے ہیں یا شرمندہ کر رہے ہیں نون لیگ کو؟ آپ یہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جلتی پہ تیل تو نہیں چھڑک رہے؟ مرشد پہ الزام لگا رہے ہو. یا اللہ مجھے معاف کر دی. یا اللہ مجھے معاف کر دے. ٹچ پتھر مرشد ٹچ پتھر. غلط بات منہ سے نکل جائے تو ٹھوچ پتھر کہہ لے. میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پاک جنید اتنے جدید دور میں اتنی عجیب سی خبر یہ چل رہی تھی دوپہر کو. میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ ملتان جیسے ایڈوانس شہر میں اتنے بڑے ترقی یافتہ شہر میں
کچھ 100 کے قریب پتہ نہیں 99 کو فیملیاں ہیں جنہوں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کر دیا. پوش ایریاز میں دیکھو نا ملتان کے پڑھے لکھے ایریاز میں. وہ ادھر سرحد کی طرف کی بات ہوتی ہے, وہ فاٹا شاٹا کی طرف تو سمجھ آتی ہے کہ چلو وہاں پہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, لوگ اتنے اویئر نہیں ہیں. تو ادھر تو دیکھو نا چنگے پڑے بڑے شہر میں اور پوش ایریا میں لوگوں نے کہا جی ہم نے نہیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے, اور وہ اچھا کیا ہیلتھ والوں نے بھی, انہوں نے پولیس سے رابطہ کر لیا کہ ان کو پکڑے. ہیلتھ والوں نے بالکل صحیح کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ملتان کی بات چھوڑو, پورے ملک میں حکومت کو اس حوالے سے, پولیو کے خاتمے کے حوالے سے اپنی ڈٹرمنیشن شو کرنے کے لیے, اپنی رٹ شو کرنے کے لیے, اپنی ول شو کرنے کے لیے اسی طرح کی سختی کرنی چاہیے. ادروائز پھر پوری دنیا آپ کے ساتھ سختی کر رہی ہے اور مزید سختی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے, اور ہم وہی ریت کے اندر سر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. وہی بابا کون سی بین الاقوامی سازشیں ہیں یار؟ WHO کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر کی جو بڑی یونیسیف ہے, WHO ہے اور روٹری فاؤنڈیشن ہے, یہ 25 سال کے عرصے میں یہاں تک پہنچے پوری دنیا میں یار. 25 سال پہلے یعنی 1988 میں دنیا بھر میں پولیو کے 3.5 لاکھ مریض تھے, ٹھیک ہے, اور آج چند 100 رہ گئے. اب چند 100 مریضوں میں سے جو سب سے زیادہ ہے, یعنی دنیا میں جو نمبر 1 ملک ہے وہ پاکستان ہے. تو کیسے برداشت کریں گے یہ؟ اس میں کون سی عالمی سازش ہے یار؟ بڑا ختم ہو رہا تھا پولیو اور اتنا خطرناک سیاپا پڑا ہوا تھا پوری دنیا پہ. یہ پچھلے دنوں اینیمل چینل پہ میں ایک ڈاکومنٹری کو دیکھ رہا تھا, فلم سی بنی ہوئی ہاتھیوں کی. وہ جنگل میں ایک ہاتھی پورا لکڑی کا پولس انہوں نے بنایا ہوا تھا جنگل میں, اس کو کراس کر رہا تھا. آخری پیر بھی اس کا چلا گیا تو پول ٹوٹ گیا, ہاتھی بیچارہ پیچھے ہی جا پیا. یہی ہوتا ہے اور پوری دنیا میں بھی ہو رہا ہے, اور پاکستان میں خاص طور پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ بالکل جی اب پاکستان پولیو فری کنٹری ڈکلیئر ہونے کے بالکل قریب ہے. 1 یا 2 مریض رہ گئے. اگلے سال پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو گیا ہے کہ جناب 20 ہو گئی مریضوں کی تعداد, اور آج دنیا کے صرف 3 ملکوں میں پولیو رہ گیا ہے. صرف 3 ملکوں میں یار. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یار یہ کیوں بار بار کہتے ہیں شرم سے ڈوب مرنے؟ اس سے بھی زیادہ میرے پاس, اس سے زیادہ سردیاں آ گئی ہیں یار, تم کو اور بات کر لیا کرو. ٹھنڈے پانی کی بات دیکھو اس وقت پاکستان میں پولیو کے مریضوں کی تعداد 220 ہے. 2014 میں اگست تک 220 ہے. دوسرے نمبر پر افغانستان ہے, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر نائجیریا ہے. صرف 3 ملک ہیں جہاں پہ پولیو رہ گیا ہے, اور دنیا کیسے برداشت کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا ان 3 ملکوں کے خلاف وہاں تک جائے گی جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. جہالت کا, غفلت کا سلسلہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا, اور اس میں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. حکومت, معاشرہ, مذہبی جماعتیں, مذہبی ایلیمنٹس ہمارے, اور محکمہ صحت کے حکام, کوئی بھی بری ذمہ نہیں. اگر کوئی یہ کہیں گے فلاں بندہ زیادہ ذمہ دار ہے, فلاں محکمہ زیادہ ذمہ دار ہے, اس بات کا تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ کون ذمہ دار ہے. کہا جاتا ہے جی جہالت. یہ جو آج ملتان میں ہوا ہے یہ جہالت ہے؟ یہ تو پڑھے لکھے علاقوں میں ہوا ہے. پڑھے لکھے لوگ باقاعدہ آپ کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ جو پولیو کے قطرے ہیں نا, اس میں فلاں دوائی شامل ہے, اس میں فلاں دوائی شامل ہے. باقاعدہ آپ کے ساتھ وہ لاجک کے ساتھ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں, فضول قسم کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے. نہیں, یہ ہیلتھ والوں کو یہی چاہیے کہ پکڑ کے ان لوگوں کو جو نہیں پولیو کے قطرے پلاتے نا, تڑ دیں, پولیس کے حوالے کریں ان لوگوں کو, بتائیں پولیس کے گاگ. نہیں یار, پولیس کے گاگ نہیں بڑھتے. میرا خیال ہے کہ کوئی ایک مطلب جو ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے, جس پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو, پاکستان کے بیوروکریٹک حلقوں کو اعتبار ہے, اعتماد ہے کہ یہ شخص ہر ٹارگٹ اچیو کرتا ہے اور اس کی ایمانداری پر بھی کوئی شبہ نہیں ہے, اس کو یہ کیمپین دے دیں. میرا خیال ہے کہ 1 سال کے اندر اندر پاکستان پولیو فری بن جائے. ویسے یہ جو 3 ملک رہ گئے ہیں پولیو والے, ان میں کیا پوزیشنیں ہیں؟ شرم. اچھا, ہاں شرم ہے, اور کیا ہے ہمارے لیے. دیکھو نا کہ نائجیریا میں ہم نمبر 1 ہے, بے شرمی میں نمبر 1 ہے. دیکھو پاکستان پہلے یعنی 2013 میں صرف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن 93 کیس تھے جو 2014 میں 220 سے تجاوز کرنے کو تیار. 220, ٹھیک ہے, یعنی 93, اور نئے کیسز کی بات کرو 93 بڑھ کے 220 نہیں ہوئے, وہ 93 لاکھ تھے, اب یعنی 220 ہے, ٹھیک. دوسرے نمبر پر نائجیریا میں 2013 میں 56 کیس تھے پولیو کے. اس سال کتنے ہیں 2014 میں؟ صرف 6.
اچھا کم ہوئے کم ہوئے ہیں, ڈراسٹکلی کم ہوئے, پاکستان میں دگنے سے بھی زیادہ ہوئے ہیں. افغانستان یار جو ہمارے مطلب اس کی استعداد جو ہے وہ کتنی ہے سب کو پتا ہے. افغانستان میں 2013 میں 14 تھے, 2014 میں 18 ہو گئے, 4 یہ بڑے. استطاعت کتنی ہے افغانستان, اس طرح کی باتیں نہ کرو, پاگ نہیں آیا ہوا کہیں دیکھ ہی نہ رہے ہوں. لیکن عزیز صاحب جو بھی ہے پاکستان افغانستان کے مقابلے میں تو بہت ایڈوانس اور ترقی یافتہ ملک ہے. پاکستان تو ماشاءاللہ مطلب اگر ہم کسی کام کا تہیہ کر لیں تو اس میں ناممکن بات کیا یار, صومالیہ سے تو ہم 1000 درجے بڑا ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے نا. صومالیہ میں عالم یہ ہے کہ 1 سال پہلے وہاں پہ یعنی 2 سال پہلے صومالیہ میں 194 کیسز تھے پولیو کے, اور 2014 میں کتنے, 0 پولیو فری. واو صومالیہ میں مطلب جہاں مطلب جس ملک کی قحط ہی نہیں جان چھوڑتا وہاں کا یہ عالم ہے. ہائے ہائے ہائے, تو صومالیہ نیشنلٹی دے رہا ہے یار, ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ نہیں ہنسنے والی تو کوئی بات بھی نہیں ہے, میں تو ماتم کرنے والی بات ہے یار, ماتم ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تم یہ دیکھو کہ اب میرا جہاں تک پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ جی مذہبی حلقوں میں خاص طور پہ اور عوام میں یہ ایک اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے پولیو کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ اب اس بارے میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے, گھر گھر میں یہ میڈیا نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ اگر کسی گھر میں پولیو کا ایک مریض جب اس کا پتہ چلتا ہے کہ بچے کو پولیو ہے تو پورا گھر اس ایک مصیبت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. وہ اذیت صرف وہ گھر والے ہی جانتے ہیں. میرا خیال ہے ڈنڈا پکڑ کے پاکستان کی عوام کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کو گھر میں, محلے میں, شہر میں کہیں بھی غفلت برتی تم لوگوں نے تو دنیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی اب اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے اور سختی کرنے کی بھی ضرورت ہے. نہیں واقعی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اور یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے یار کہ ہم ایک انسان کی زندگی کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. ہم صرف ہمیں بے وقوفوں والی حرکتوں کی وجہ سے اور جاہلوں والے نالج کی وجہ سے کہ رپورٹ فلانی آ گئی تو فلانی رپورٹ آ گئی, ایک بندے کو, بچے کو, ایک کو معذور کر دیتے ہیں. وہ ساری زندگی اپنے جسم کا بوجھ لے کے زمین پہ بیچارہ کھجل ہوتا رہتا ہے, رلتا رہتا ہے. مذہبی حلقے جو وہ مطلب اگر کوئی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے کہیں پر بیٹھے ہوئے کوئی خطیب ہیں, عالم دین ہے یا طالبان ہے, میں کہتا ہوں ان سے بھی ان کو اپنے رویے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے آپ کسی پولیو ٹیم پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ براہ راست انسانیت پر حملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اچھا دوسری طرف جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے باقی ممالکوں کی طرف سے وہ تو چلو علیحدہ ہے. ہمارے اپنے ہاں جو شرمناک صورتحال ہے جو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جس نے باہر آنا ہے یہاں سے اٹھ کے ہمارے ملک میں گھسنا ہے قطرے پی کے آؤ پہلے, اور ہم ایئرپورٹوں پہ چنگے پڑے بزرگ بندے بچے سارے لے کے فیملیاں منہ اڈ کے کھڑے ہیں وہاں پہ, آؤ جی کہیں ہاتھ اڈ کے کھڑے ہیں کہیں منہ اڈ کے کھڑے ہیں, باہر جانا ہے ہم نے, ہمیں پولیو پلا قطرے. شرمناک مناظر ہے, شرمناک. میری طرف کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ ہماری طرف دیکھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقیوں کو تو ڈراپر سے قطرے پلاتے ہیں نا, تمہیں گلاس سے پلاتے ہیں. 2.5 گلاس ہو گئے. یعنی جگت پانی والا ہاتھ سدھا میرے پہ ہی کرنا ہے اسے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. سر عزیز صاحب 2 دن سے پیچھے پڑے ہوئے کہ سیاسی فلم دکھانی ہے, میں نے آج دیکھ نہ لیں. کیا کر سکتے, سیاسی دکھائے غیر سیاسی دکھائے, ایسے لگتا ہے میں فنڈ لینے آیا ہوں. سر 2 دن سے پیچھے پڑے ہوئے آج دیکھ نہ لیں. بڑے دنوں سے پیچھے پڑا ہوا آج میرا خیال ہے 1000 روپیہ دے سیدھا 1000 ہی. بات ساتھ پوری بتایا کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے پاکستان کے کسی اور ملک کے سربراہ سے ملیں تو یہ کی سیاسی فلم نہ چلے. یہ سیاسی نہیں ہے نا, سفارتی فلم ہے, پھر اس کا نام یار سفارتی فلم رکھ لو یار, کرنے دیا کرو یار, نام بدل لو تم. ایک تو سینسر والے بھی نہیں ٹکتے, فلم پہ تو آج نہیں تو نام پہ کر دیتے. شروع کریں. چین سے ہو کے آئے ہوئے ہیں, اب تو آگے وہ افغانستان کے صدر صاحب بھی آج مل بیٹھے ہیں, اب وہ بھی چلانی پڑے گی. پہلے وہ چین والی تو چلوا دو نا تمہاری مہربانی, اس کے بعد جرمنی کا بھی وچ میں چکر لگا. لیکن چائنیز ٹھیک بولنی ہے.
यार बोलूंगा यार, ठीक चलाने तो दो यार। वो साथ हाजी सलमान गनी साहब सीनियर जर्नलिस्ट गए हुए थे, वो पूछ रहे थे मुझे कि फिल्म चली कि नहीं भाई। अच्छा। मैंने कहा जी इंशाल्लाह बस बनी हुई पड़ी हुई या डब्बों में बंद है, सेंसर वाले ही नहीं टेक रहे। नाज़रीन, अभी जो हालिया दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया चीन का, और चीन के वहां पे सदर साहब से मुलाकात की है, उस हवाले से पेश खिदमत है आईई की सफारती फिल्म। इसमें कौन सी क्रिएशन है यार? डम ही करना ना, कोई कर दे यार। फयूल जी ये ना किया करो। मैं अपनी फिल्म का खुद ही राइटर, डायरेक्टर और म्यूजिक होता हूँ। ये म्यूजिक तुम क्यों दो, फिल्म मेरी है। तो चले आप म्यूजिक दे दें। उससे इतना बड़ा डम नहीं हुआ था वैसे। हेलो एंड हाउ आर यू मिस्टर सदर। आई एम सॉरी, जब आपने आना था इस्लामाबाद में मचा था गदर। इन धरने वालों को आपकी नहीं कदर, और हमारे पास कोई सलूशन नहीं था अदर। हालांकि पाक चीन की मुहावरतन एक ही है मदर। वो क्या कहते हैं कि हमसाए माँ जाए होते हैं। सुना है आपके डाइनिंग टेबल पे भी सिरी पाए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर नवाज शरीफ, खुशामदीद, वेलकम मिस्टर नवाज शरीफ। चौपो आना मैंने खुद था, लेकिन कुछ तो आप सिक्योरिटी क्लियरेंस ना करवा सके। कुछ हम पीछों पाओ इमरान खान के जलसों की वजह से ना आ सके। आप आए चीन, खुदा की कुदरत है। हमें पाकिस्तान से चीची चौंटों बड़ी मोहब्बत है। मुलाकात का रास्ता बना खुदा खुदा करके, आजा सीने ना लग जा ठा करके। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। आप ना बुलाते तो हमारे सरों से गुजर गया था पानी। हमें खुद समझ नहीं आई इतने लंबे धरनों की कहानी। इन्होंने तो डाल ली है पानी में मदानी। कैसे बिला वजह लड़ पड़े दरानी के साथ जेठानी। वो तो शुक्र है एन टाइम पे बोल पड़ा हाशमी मुल्तानी, वरना हमारी हुकूमत उसी तरह थी लगी जानी जैसे वगदी नदी दबानी। इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी। हमने तो आपको बुलाने का प्रोग्राम बनाया था पक्का, क्या खबर थी इन धरनों का बीच में लगना है डक्का। हैरत है मीडिया इनकी एक ही बात सुन सुन के नहीं थक्का। ये सब लंदन में तय हुआ था आंख मटक्का। चौधरी बरादरान अब टेंशन में गोलियों का मार रहे हैं पक्का, मगर हमारे इक्तदार का स्वाद कर दिया है इन्होंने बक बक्का। चीपी चौं बात इतनी है कि ये चौं चौं चौनी, ये चौं चौं मामला है आपका अंदरूनी। हम अमेरिका की तरह मिचू चवल चूं सियासत में नहीं पड़ते। हम मौजूद लोग हैं, कुंडी खड़काए बगैर किसी के घर नहीं बढ़ते। हमारा कौमी मिजाज है अपने काम से काम रखना, चौ मौ चौ चा। चाहे कोई लाभ कहे कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। मिठो को पहुंचो, पाकिस्तानियों से हमें मोहब्बत का यही तो कमाल है। हमें सारे ही पसंद हैं, चाहे आरब लोहार है चाहे नसीबो लाल है। आ रहे हैं आप, लेकिन मैं ये मरवतन नहीं बोल रहा हूँ। आप तो अपने हैं इसीलिए आपसे दुख सुख फोल रहा हूँ। यकीन करें इन धरने वालों ने मेरे नाक में कर दिया है दम। मेरी नाक भी चीनी या फीनी होती तो चल जाना था कम। ये सब आपको अपना सज्जन समझ के बता रहा हूँ, और ये सारी तरना स्टोरी मैं सिर्फ इसीलिए सुना रहा हूँ। जी पहुंचो, सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। अपने टीमों चों से कमीज चुप के दिखाने की जरूरत नहीं।
मियां साहब भौंकों चों तीर तुहानू तुहाडे अपने आके भौंकों चों खुबे ने धरनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा तुहानू बिजली दे बिल लै डुबे ने इसलिए तो आपके पास आया हूं कि बताएं कोई हल। अब सिर्फ आनियां जानियां दिखाने से नहीं बन रही गल। अब तो सारी तोपों का रुख ही हो चुका है साडे वल। वो दौर गए जब तेल के अलावा भी किसी चीज से पकौड़े लेते थे तल। कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि ये वाला औखा वेला जावे टल। कहीं ये ना हो कि इसी कचर मचर में कोई हमारी जगह लवे मल। चौं पहुंचो चीनी पहुंचो माचर चीन हाजिर चीन की बैटरियां टार्चें हाजिर पहुंचो आप तो सोचते हो कि कैसे करें यारों के मार्च हम सोचते हैं कैसे बनाएं और बेचें सस्ती टाप मेरा ख्याल है मुलाकात लंबी चलेगी, एक ब्रेक ले लेते हैं। पहुंचो ताई तरक्की नहीं कर दे पहुंचो ब्रेका पहुंचो यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इन लोगों के ज़हनों पे तो हर वक्त कुछ ना कुछ नया बनाने की धुन सवार रहती है। पहुंचो धुन सुन बाबा सुन आपने सुना? सुन बाबा सुन प्यार की धुन पहुंचो चुन सुन बाबा सुन पहुंचो। इनको तो इंडिया के गाने भी आते हैं। पहुंचो हम साए पहुंचो छत चढ़ते के गाने सुन चो पहुंचो पॉपुलेशन बहुत पहुंचो चाइना पहुंचो बिग कंट्री पहुंचो इसलिए हर चीज पहुंचो खुद बनाता पहुंचो अपने सब भी खुद बना के तो जंगल में छोड़ते हैं पहुंचो। अच्छा डिस्पोजेबल सांप पहुंचो ये सब सुन रहे हैं? पहुंचो डिस्पोजेबल सांप पहुंचो एक डंग मार के मर जाता है पहुंचो ये सब अपने सांप बना लिए इन्होंने। पहुंचो अपने मंकी पहुंचो बना लेने पहुंचो पहुंचो बंदर खुद चाइनीज बंदर पहुंचो पहुंचो थोड़ा सा फॉल्ट रह गया पहुंचो इसलिए मार्केट में मंकी नहीं छोड़ा पहुंचो। क्या फॉल्ट निकला है? पहुंचो कलाबाजी मारता है तो पहुंचो पाँव में मोच आ जाती हो पहुंचो पहुंचो एक और फॉल्ट पहुंचो क्या? चाइनीज मंकी ससुराल नहीं जाता पहुंचो क्यों? बैचलर मंकी पहुंचो पहुंचो की गल कर रहे ऐसी पहुंचो एन के सस्ती बेच के लोगों को सब्ज बाग दिखाते हो पीछो को जिसकी भी हुकूमत आ जाए पहुंचो सिर्फ डंग टपाते हो सिर्फ मक्खी पे मक्खी मार के काम चलाते हो पहुंचो के येलो कैप स्कीम ही लेकर आते हो ये पहुंचाओ पंजाबी का पहुंचाओ हम काफी कुछ करना चाहते हैं लेकिन सब हमारी टांगे लेते हैं खिंच। हमारे अक्सर मंसूबे हो जाते हैं कड़िच ख्वाब सारे रह जाते हैं विच। हमारे हर अच्छे काम में जरूर कोई ना कोई पड़ जाती है अड़िच। जैसे पहलवान मूछे काट रहा हो और उसे आ जाए उसी वक्त नेच। तो चीकाओ अपनी कौम को भी समझाओ जितनी फारग बैठे एक दूसरे की वाट लगाते हो पहुंचो छोड़ के 200-400 वाट बिजली क्यों नहीं बनाते हो? सही फरमाते हैं मिस्टर चाऊ पाऊ। कोई एक स्यापा हो तो आपको बताऊं केपीके हुकूमत दिखा देती है हमें हरी चंडी। सिंध असम्बली में अलहदा ही बनी हुई है मछली मंडी। हमारी तो चारों तरफ से सबके साथ ठन रही है। बिजली तो नहीं है असम्बली में दिमाग की दही बन रही है। पहुंचो थर को देख के हम थर थर काम जाते हैं।
पहुंचो कौन, तुम्हारे मिनिस्टरों के चौंचले ही नहीं खत्म हो पाते हैं। सही। मिनिस्टर उधर जाके गोंगलुओं से मिट्टी चढ़ाते हैं। आई एग्री, लेकिन क्या करूं, ये सिंध हुकूमत की मर्जी है। असल तो सब जरदारी साहब हैं, कायम अली शाह तो फर्जी है। शाहजी तो खैर तब के हैं जब कराची में लोग फसलें उगाते थे। जब ये जवान थे तो जिन इनको देख के शर्माते थे। चौं पच्ची हैं, आपकी सारी बातें सच्ची हैं। $42 अरब की इन्वेस्टमेंट से हम पाकिस्तान को मजबूत बनाने की फुल तैयारियां फड़ियां ने। पर तुसी भी तो कुछ करो, तो कादियां नींदरां चढ़ियां ने। पहुंचो अद्धा को चाइनीज है भी है। पहुंचो बाबा, सचमुच मां पहुंचो पापा, थोड़ी फड़ के पहुंचो पापा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चिकन शैशली काले, समोसे किरारे, चाइनीज पकौड़े, चाइनीज पकौड़े, चाइनीज पकौड़े। नाज़रीन, बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ के रहनुमा चौधरी शुजात, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, इंटरव्यू बाद में कीजिएगा। पहले मुझे ये तो बताएंगे, ये वाकई कादरी साहब हैं? जी, क्यों, आपको क्या शक है? ये तो कोई और बंदा लग रहा है। कादरी साहब तो चले गए जनाब, खास तौर पर हमारी दरखास्त पर इंटरव्यू के लिए कनाडा से सिर्फ 1 घंटे के लिए तशरीफ लाए। वाकई कादरी साहब? हाँ जी जी। चौधरी साहब, मैं बिल्कुल कादरी ही हूँ। आपको मेरी खुशबू महसूस नहीं हो रही? मुझे तो लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने इनको वापस बुलाया। 1 घंटे से क्यों बुलाया सर? 1 साल से तो बुलाते। इंटरव्यू के लिए बुलाया है सिर्फ। इंटरव्यू ही फिर लम्हा कर लो। इनको ना जाने दीजिएगा, बड़ी रौनक लगी हुई थी। बकायदा टेलीविजन के ऊपर बार बार आ रहे थे, और साथ काफ लीग के साथ ये खड़े नजर आ रहे थे। ये काफ लीग के साथ नजर आ रहे थे? काफ लीग इनके साथ नजर आ रही थी। और चलो कट्ठे ही सा, मगर रौनक खत्म हो गई है। प्लीज आप इंटरव्यू जरा लंबा कर ले। कितना लंबा? 1 साल का इंटरव्यू कर लूं? तो कोई ऐसी बात नहीं, इनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तुसी अपना बंदोबस्त कर लो। क्या बंदोबस्त करूं? आप सिर्फ पाकिस्तान के आइन की जो सारी शिकें हैं, उनमें क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, बारी बारी आप इनसे पूछ लें। एक शिक तो इंशाल्लाह समाई कढ़नगे, दूसरी समाई च दूसरी शिक होनी है, तीसरी में तीसरी, साल की 7-8 साल का काम पै जाए। चौधरी साहब, ये मेरी शख्सियत का सहर और मेरी जुबान का जादू था, जिसने आपकी सियासत को भी दोबारा जिंदा कर दिया है। जाना ना बस, तुसी ते साडे नाल इंज कीती जिवें बंदा 5-6 दोस्तां नूं होटल च ले जावे ते 4 किलो कढ़ाई दा आर्डर दे के ते दोस्त उत्थे ही बैठे रह जाण ते ओह कढ़ाई छापर च पैक करा के घर लौटे। साडी मेहरबानी है, हुण जाना ना। चौधरी साहब, क्या कर रहे हैं आप? चौधरी साहब, मुझे मेरी फ्लाइट लेट हो जाएगी। मुझे मैं नहीं जानते। जुनैद साहब, मैं आपके कहने पर आया हूँ। यकीन जाने कनाडा में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप बहुत सख्ती से पकड़ रहे हैं। चौधरी साहब, छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ नाजुक आदमी हूँ। चलो मैं छोड़, इतनी जोर से क्यों पकड़ लिया आपने? मगर कसम उठाए नहीं जाएंगे। कमाल कर दिया, मैं वापस आऊंगा। नहीं जाए ना, आपकी मेहरबानी है। आना तो छो, जाना का तो नहीं है। ये माइक उदास हो गए हैं। इन पे कोई भी खड़ा होता है तो ये आगे से कहते हैं कि
डॉक्टर साहब कितने ने उन्होंने ले आओ। चौधरी साहब वो नहीं आपके साथ आना चाह रहे, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं वो तो इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, हम दोनों एक मिक हो चुके हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने तो नारा ही ऐसा बनवाया था, और बहादुरी कादरी कादरी। वो जो उनकी शुजाअत का जिक्र था। नहीं वो मेरा जिक्र कर दे रहे हैं। ये तो जिद कर रहे थे कि ये नारा बनाए, शुजाअत और परवेज इलाही कादरी कादरी। वो तो जो पास 10-12 शायर बिठाए हुए थे नारे बनाने के लिए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब काफी अरदीफ नहीं मिलता, माशाल्लाह डॉक्टरेट किया हुआ आपने तो मायूब लगेगा, वरना नारा ये था कि शुजाअत और परवेज इलाही कादरी कादरी। चौधरी साहब आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आएंगी। जुनेद साहब समझ भावे नान जाना ना तानी मेहरबानी। चौधरी साहब आप तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैंने वापस आना है, अभी सूरत हाल ठीक नहीं है। नहीं थोड़ी देर के लिए भी किस लिए जा रहे हैं, छोड़ दे बस, बात हो जो गई है में फजूल पर। ये फोन पे किसको बता रहे हैं मेरे बारे में? ओ सूफी एडी बाहर डॉक्टर साहब की गड्डी खलोती है तो चारे टायर पंचर कर दे। आपकी मेहरबानी है, बात छोड़ दी। अच्छा चौधरी साहब मौजू की तरफ तो आए ना। चौधरी साहब पूछना मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपना मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? बैठे ने ये मुस्तकबिल है आपका? ये यहाँ रहे तो पूरे पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल बड़ा रोशन। लेकिन उनको तो वापस जाना है अभी। ये अल्लाह के फजल से मुल्क के और इसकी सियासत के बड़े खैर खा हैं, ये नहीं जा रहे। नहीं जा रहे, कैसे नहीं जा रहे? जाएंगे चौधरी साहब मैं यही कहूँ, ये मेरी धरती है, इस मट्टी से मुझे बहुत प्यार है। हाँ। मैंने यही रहना है, लेकिन फिलहाल मुझे जाना है। हाँ। चलो ठीक है, टिकट खोल जे। हाँ जी प्यास है। इधर लाए, इधर आप अपग्रेड करा दूंगा अच्छी सीट की। वो तो पहले ही बिजनेस क्लास है। पायलट के नाल वाली करा देते, वहां पे हुजके नहीं लगते दिखाई। कमाल करते हैं आप, मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, बड़ा प्यारे में जा रहा हूँ, ड्राइवर के साथ वाली सीट करवा रहे हैं आप। आप पायलट के साथ बैठ के जाएं, आपका पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं आप, आपके आगे और कोई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब दे दें, वो अच्छी सीट करवा देंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है। ये आपने क्या किया है? मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है, मैं टिकट और नहीं लूंगा। टिकट कौन सी 2 अरब की आती है? यहाँ पे एक दफा हुकूमत बना के पूरे 5 साल लगा के फिर आपको टिकट ले देंगे। मेरी सीट जाया कर दी ना आपने। अब इलेक्शन के अंदर मुझसे एक भी सीट लेकर दिखाइएगा मेरे। ये सब कुछ था हस्बेहाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।